بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے اور اکثر کتب درود شریف میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ 1965 کی جنگ میں سیال کوٹ کے محاذ پر جب بھارت نے شرمن ٹینکوں، ٹینک شکن توپوں، بختر بند گاڑیوں اور خود کار ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کیا تو ایس اے زبیری کا بیان ہے، مجھے حکم ملا کہ اللہ تعالیٰ کے سہارے دشمن پر حملہ کر دو۔ چنانچہ میں اور میرے ساتھی صرف 4 ٹینکوں کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے دشمن پر چڑھ دوڑے اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے شرمن ٹینک آگ کی لپیٹ میں آ گئے، اور جس غرور کے ساتھ دشمن نے ہم پر حملہ کیا تھا وہ غرور خاک میں مل چکا تھا، اور درود شریف کی برکت سے ہم نے فتح حاصل کی۔ میرے عزیزو، آج ایک گروپ ممبر نے سوال پوچھا تھا اور بہت ہی اہم سوال پوچھا کہ درود کا مطلب کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، درود پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ درود کا مطلب کیا ہے، درود کا معنی کیا ہے، یا درود کسے کہتے ہیں، یا درود کی تعریف کیا ہے، اور نہ ہی کبھی کسی نے پوچھنے کی زحمت کی۔ دیکھیں، یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں کہتا ہوں سیکھ لے، آپ کے نہ صحیح آپ کی نسلوں کے کام آئے گا۔ کل کو اگر آپ کے بچوں میں سے کسی نے سوال پوچھ لیا کہ درود کہتے کسے ہیں، درود کیا چیز ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آج آپ نے سیکھا ہوگا تو کل آپ بتانے کے قابل بھی ہوں گے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو چیزیں آپ سنیں، پڑھیں درود شریف کے بارے میں، ان کو کسی کاپی پر نوٹ کر لیا کریں، ان کو یاد کیا کریں، اور ضروری نہیں کہ آپ کے بچے آپ سے سوال کریں، عین ممکن ہے آپ کسی کو درود کی دعوت دے کے درود پڑھا کرے، آپ کے غم دور ہوں گے، آپ کو ثواب ملے گا، خیر و برکت ہوگی۔ اور اگر وہ شخص آگے سے یہ پوچھ لے کہ درود کہتے کسے ہیں، درود کا مطلب کیا ہے، درود کی تعریف کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، لفظ درود ہے یا درود ہے؟ دیکھیں، اصل لفظ ہوتا ہے درود، دال پر پیش ہے، رے پر بھی پیش ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ مقبول عام درود ہے لفظ، سب لوگ درود شریف کہتے ہیں اور بولتے بھی درود ہی ہیں، تو یہی وجہ کہ ہم سے مراد میں یا دیگر درود کی دعوت دینے والے، ہم لوگ بھی درود ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ مشہور ہو چکا ہے، مقبول ہو چکا ہے، کہنے کی عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو۔ لیکن پھر بھی بتاتا چلوں کہ لفظ درود ہوتا ہے، لفظ درود نہیں ہے، اور یہ لفظ درود فارسی سے اس میں جامد ہے، اردو میں ساتھ وہ اعتبار سے منوعاً داخل ہوا ہے، اور اردو میں سب سے پہلے 1564 کو حسن شوقی کے دیوان میں مستمل ملتا ہے۔ اب درود کی تعریف کیا ہے؟ اب آپ لوگ یاد کر لینا کہ لفظ درود نہیں ہے، لفظ درود ہے۔ عین ممکن ہے ہماری ویڈیو پہ لفظ درود لکھا ہوا ہو، درود نہ ہو، تو آپ نے اس کو پھر یہ نہیں کہنا کہ ہمیں بتایا تھا اور خود یہ ایک عادت ہو چکی ہے، لیکن اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ لفظ درود ہے، درود نہیں ہے، اور یہ درود اگر خدا کی طرف سے ہو تو رحمت اور برکت کہلاتا ہے۔ خدا کی طرف سے درود کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے آیت سنائی کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں،
تو اللہ درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر آگے اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ خوب خوب درود و سلام بھیجو، تو ایمان والوں کے درود و سلام کا کیا مطلب ہے؟ تو اگر اللہ کی طرف سے درود ہو تو اس کا مطلب ہے رحمت و برکت، اور اگر ملائکہ کی طرف سے درود ہو تو اس کا مطلب ہے استغفار، اور اگر اہل ایمان کی جانب سے ہو بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یہ درود دعا و سلام کہلاتا ہے، اور بہائم و طیور کی جانب سے ہو تو تسبیح کے معنی دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے بہائم و طیور کیا ہے؟ یہ چرند پرندے کہہ لیں، حیوانات کہہ لیں، تو یہ درود نامحدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی لائق ہے، جنہوں نے گمراہوں کو وادی ضلالت سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچایا، یعنی گمراہیوں سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچایا، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لے کہ یہ وہ مقدس کلمات ہے جو نماز اور غیر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اخیار وغیرہ کے لیے دعائے رحمت کے طور پر انسانوں کی طرف سے پڑھے جاتے ہیں۔ اور یہ عربی کا لفظ صلاۃ کے ترجمہ ہے، صلاۃ سے یہ لفظ نکلا ہے، عربی کا لفظ صلاۃ سے نکلا ہے یہ درود، اور اس کے معنی مختلف طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں دعا کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں، رحمت کے لیے بھی، کسی کی تعریف کرنی ہو، ثنا کرنی ہو، اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے مرکبات کئی ہو سکتے ہیں، درود بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے، درود و سلام بھی کہہ سکتے ہیں، درود شریف بھی کہہ سکتے ہیں، درود و وظائف بھی کہہ سکتے ہیں، رحمت اور برکت بھی کہہ سکتے ہیں، سلامتی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو بھیجنے کے بھی کئی طریقے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ عربی میں درود پڑھتے ہیں، جیسے درود رحمت ہے، درود خضری ہے، درود ابراہیمی ہے، یہ عربی میں درود بھیج رہے ہیں ہم۔ اسی طرح اردو میں بھی درود بھیج سکتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اے اللہ، آسمان پر ستاروں کی تعداد کے برابر ازل سے لے کر ابد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت اور سلامتی نازل فرما، تو یہ اردو میں درود کہلائے گا۔ اس کا بھی پورا ثواب ملے گا جتنا کہ عربی میں پڑھنے کا ملتا ہے۔ اسی طرح مختلف زبانوں میں بھی ہم درود بھیج سکتے ہیں، فارسی میں بھی بھیج سکتے ہیں، انگلش میں بھی بھیج سکتے ہیں، سرائکی میں بھی درود بھیج سکتے ہیں، درود ہی کہلائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر عربی میں درود نہیں پڑھا، اردو میں درود کہہ لیا تو اس کا ثواب کم ہوگا یا اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ پورا ثواب ملے گا آپ کو، آپ کی نیت اور صیغوں کے مطابق لازمی ثواب ملے گا۔ اسی طرح جیسے شاعری میں بھی لوگ درود بھیجتے ہیں، وہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک نعت سن رہا تھا کہ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو، تو یہ بھی ایک طرح سے درود کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کا بھی درود کا ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس بارے میں مزید گفتگو کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔